الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب. ناظرین محترم، ماہ شوال کی فضیلت کے سلسلے میں آج کی گفتگو کرنی ہے. گفتگو سے پہلے اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب. اے حبیب کہہ دو خبیث یعنی پلیدگی والطیب یعنی پاکیزگی برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث. اے حبیب شاید تمہیں تعجب میں ڈال دے زیادہ خباثت. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. خبیثوں کی تعداد دیکھ کر شاید تمہیں تعجب ہو. کربلا آپ دیکھیں، کربلا کا میدان، اس میں خبیثوں کی تعداد زیادہ تھی. خباثت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خباثت کیا ہے. خباثت کے سلسلے میں خباثت جھوٹ خباثت ہے. پاکیزگی کیا ہے؟ سچائی پاکیزگی ہے. غیبت خباثت ہے. غیبت کے مقابلے میں کسی انسان کے سلسلے میں اچھائی کا بیان کرنا پاکیزگی ہے. لقمہ حرام خباثت ہے. لقمہ حلال پاکیزگی ہے. بت پرستی خباثت ہے. پاکیزگی کیا ہے؟ یکتا پرستی. کفر خباثت ہے. ایمان پاکیزگی ہے. محبت اہل بیت پاکیزگی ہے. دشمنی اہل بیت خباثت ہے. عید کا منانا پاکیزگی ہے. عید کا نہ منانا خباثت ہے. اس لیے کہ ماہ شوال کی فضیلت میں اگر کہا جائے کہ اللہ نے ماہ شوال کے پہلے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. پروردگار نے ماہ شوال کے پہلے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. اور عید کا دن پاکیزگی کا دن ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکا. نجات ان افراد نے حاصل کی جنہوں نے تزکیہ کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. جس نے پروردگار کا ذکر کیا اور نماز پڑھی اس نے نجات حاصل کی. اس کی تفسیر میں جیسا کہ چھٹے امام نے کہا تزکا کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے فطرہ ادا کیا، اور فصلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے صحرا میں جا کے نماز پڑھی. خود دعائے قنوت اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اس دن کے صدقے میں، یعنی ماہ شوال کا پہلا دن اتنا بافضیلت دن ہے کہ جس کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے. اس میں اللہ نے کہا ہے کہ دعا مانگو، سوال کرو مجھ سے. اسألک بحق هذا اليوم الذی، پروردگار اس دن کے صدقے میں سوال کرتے ہیں جعلتہ للمسلمین عیدا، جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. انسان اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جائے. دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَآلَ محمد. پروردگار تو ہم کو ہر اس خیر میں داخل فرما جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا. خیر محمد اور آل محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے،
محمد اور آل محمد ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے تھے، مظلوموں کی حمایت کرتے تھے، کبھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے، فضیلت ماہ شوال میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو پلیدگی اور خباثت سے بچائے، جیسا کہ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں وَأَن تُخْرِجْنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَعَلَى محمد۔ پروردگار ہم کو ہر اس برائی سے نکال جن برائیوں سے تو نے محمد اور آل محمد کو نکالا۔ بت پرستی محمد آل محمد میں نہیں تو ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، کفر ان کے اندر نہیں تو ہمارے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اور تمام برائی۔ اب برائی سے انسان کیسے نکلے، کس طریقے سے اپنے آپ کو برائی سے بچائے؟ بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں، توبہ کرنا، استغفار کرنا، پشیمانی، شرمندگی وغیرہ وغیرہ، لیکن میں 3 اساسی اور بنیادی چیزیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ برائی سے انسان کیسے بچے؟ سب سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کیا ہے ہمارے اندر، برائی کیا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کیوں ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ انسان جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر اسے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کرتا ہے، اور جب ٹیسٹ کرتا ہے تو جواب دیتا ہے مرض کیا ہے، پھر اس کے بعد کیوں ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا کسی انسان کے مرض کو، مثلا اس کے اندر شوگر نکلا تو اس نے بتایا شوگر ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کیوں ہے، تو سوال کرتا ہے ارثی تو نہیں ہے، تمہارے گھر میں کسی کے تو نہیں ہے، یا خاندان میں کسی کو تو نہیں، یا باہر سے آ گیا، اس کا علاج کیا ہے، دوا ہے اور پرہیز بتایا ڈاکٹر نے۔ اسی طریقے سے انسان کو دیکھنا چاہیے گناہ کیا ہے، جھوٹ ہے مثلا، کیوں ہے، کیا گھر میں ماں جھوٹ بولتی ہے، بھائی جھوٹ بولتا ہے، یا والد جھوٹ بولتے ہیں، یا گھر کا کوئی فرد جھوٹ بولتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو اس سے پرہیز کرے، توبہ استغفار کرے۔ پھر اس کے بعد ماہ شوال کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ توبہ قبول کرتا ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں اللہم انا نتوب الیک فی کل یوم فطرنا الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا۔ پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں اس دن کے صدقے میں جس دن کو تو نے عید کا دن قرار دیا ہے مومنین کے لیے۔ پھر اس کے بعد دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون۔ پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر اس خیر کا جس خیر کا سوال جو تیرے صالح بندے کرتے ہیں۔ صالح بندوں کی مثال جیسے کہ مولا عباس علیہ السلام، مولا عباس کا سوال کیا ہے؟ نصرت امام ہے، اطاعت امام ہے، پیروی امام ہے، جانثاری امام ہے۔ اسی لیے زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین۔ سلام ہو تم پر اے صالح بندے جو اطاعت کی، جس نے اللہ کی، رسول کی، اور بالتحقیق میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا عباس نے جہاد کیا، لوگوں کو نصیحت کی، صبر کیا، یہاں تک کہ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار ہمیں ہر ان خباثت سے بچا، برائیوں سے بچا جس سے تو نے جن برائیوں سے بچنے کے لیے صالح بندے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ مولا عباس کے سامنے امان نامہ آیا، پھاڑ کے پھینک دیا، جاؤ۔ یعنی مولا عباس نے نصرت امام کو پاکیزگی سمجھا اور امام کا دامن چھوڑنا خباثت سمجھا۔ لہٰذا اگر ہم محبان اہل بیت ہیں تو ہمیں پیروی کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیں انہدام جنت البقیع خباثت ہے، جس مہینے کی اتنی فضیلت ہے اس مہینے میں
چھٹے امام کو زہر دیا گیا اور اسی مہینے میں آپ کے مزار کو، شہزادی فاطمہ زہرا کے مزار کو، یعنی 5 معصومین کی مزار کو ڈھا دیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔